ہمارے رپورٹر ہیں عارف گوندل صاحب یہ قصور میں موجود ہیں جہاں سے انٹر ہوتا ہے سر گنڈا سنگھ والا سے تو انہوں نے جگہ ڈھونڈی ہے اسپیشلی جہاں ان کو سگنل مل سکیں. ویڈیو پہ ہم نہیں لے سکے کیونکہ ڈیٹا سگنل نہیں ہے وہاں پہ. تو عارف گوندل صاحب ہیں. عارف بھائی بہت شکریہ. بتائیے گا تازہ ترین صورتحال جہاں پر آپ موجود ہیں. پہلے تو بتائیں کہ کہاں موجود ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے سیلاب کی. سر میں اس وقت تلوار پوسٹ ہے وہاں پہ موجود ہوں. اس کے آگے جو ہے نا جتنے گاؤں تقریباً کچھ 40 کے قریب دیہات ہیں جن کا راستہ بالکل منقطع ہو چکا ہے. دریائے ستلج جو ہے نا یہ ہری کے ہیڈ سے پاکستان میں نگر احمد پورہ سے داخل ہوتا ہے پاکستان میں. تو تقریباً 10-15 کلومیٹر یہ پاکستان میں رہتا ہے. اس کے بعد بکھی ونڈ ہے وہاں سے یہ دوبارہ پھر انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے. تو انڈیا میں جب داخل ہوتا ہے دوبارہ پھر گنڈا سنگھ جو ہیڈ ہے وہ انڈیا میں ہے. تو وہاں سے انڈیا گنڈا سنگھ جو ہمارا بھی علاقہ ہے وہاں سے پانی پھر دوبارہ پاکستان میں آ جاتا ہے. لیکن ہیڈ کے اوپر انڈیا نے 2 نہریں بھی بنا رکھی ہیں. تو ابھی جو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تقریباً 2,61,000 کیوسک ہے اور پانی میں ابھی اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو کچھ ذرائع کے مطابق پتا چلا ہے کہ جو گنڈا سنگھ ہیڈ کے اوپر انہوں نے ہیڈ بنایا ہوا انڈیا والے وہ کبھی کوئی در وغیرہ بند کر دے تو اوپر والا علاقہ ہے اس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اوپر والا جتنا بھی آپ اسٹریم ہے یہاں پہ جو ہے تقریباً 18-20 ہزار ایکڑ کے قریب جو زمینیں ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں. کچھ زمینیں دریاؤں کے اندر کٹاؤ کی وجہ سے چلے گئی ہیں اور کچھ زمینوں کے اوپر جو کھڑی فصلیں تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو یہاں کا کسان بھی بڑا پریشان ہے. اگر انخلا کی بات کی جائے تو فوج کے جوان رینجر پولیس اور 1122 والے وہ ہیں وہ ان کا انخلا تو کرا رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک پورا اس لیے نہیں کروا رہے. میں یہی چاہتا ہوں عارف بھائی یہ آپ بڑا اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے بتایا تقریباً 40 گاؤں اور یہ بڑے آبادی والے گاؤں ہیں کیونکہ میں بھی ان علاقوں میں بہت پھرا ہوں. تو یہ یا تو کافی آبادی متاثر ہوئی ہے اس سے. تو اس وقت وہاں لوگوں کی زرعی اجناس کو تو آپ نے بتا دیا. جانوروں کی کیا کیفیت ہے ان کے کھانے کا پینے کا بندوبست؟ نہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے خیال میں اندازے کے مطابق کتنی ایک آبادی ہوگی ان دیہات کی جو متاثر بالکل اس وقت جو ہے سیلاب میں ڈوبے ہوئے؟ سر وہ تقریباً 25,000 کے قریب جو آبادی ہے یہ اپ سٹریم ہے کیونکہ دریا 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے ایک اپ سٹریم پر اور گنڈا سنگھ کے آگے جو ہے ڈاؤن سٹریم پر. تو ڈاؤن سٹریم پر جو ڈاؤن سٹریم ہے وہاں پر بھی جو ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار ایکڑ جو ہے فصلیں وہ تباہ ہوئی ہیں. تو وہاں پہ بھی نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن جو زیادہ نقصانات ہیں وہ اوپر ہوئے ہیں. تو لوگوں کے لیے جو مال مویشی کے لیے سیلج اور چارہ ہے اس کی بے حد قلت ہے. اگر ضلعی انتظامیہ کی بات کریں تو ضلعی انتظامیہ نے ایک تلوار پوسٹ کے اوپر اپنے کیمپ لگائے ہیں. پہلے تو بارش کا موسم تھا پچھلے 2-3 دن پہلے. تو وہاں پہ ہم جب آ رہے تھے تو لوگوں کا یہی شکوہ تھا کہ ہمیں تو ٹینٹ تک نہیں دیے جا رہے. تو وہ ہم نے خود فوٹیج بھی کی ہے اور بھیجی بھی ہے. تو وہاں پہ واقعی ایسا تھا کہ جو بندہ میڈیا والے کو دیکھتا تھا وہ کہتا بھائی ہمارے لیے کچھ کرے ہماری آواز بنے. تو واقعی ان کے لیے کوئی ٹینٹ نہیں تھا. وہ بارش میں بے یارو مددگار بیٹھے رہے تھے. تو ابھی آج 2 دن ہو گئے ہیں تقریباً ابھی موسم ٹھیک ہے ادھر. تو لوگوں کو ابھی بھی یہ شکوہ ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں ان کے لیے سیلج نہیں ہے ہمارے لیے پراپر جو ہے وہ خوراک نہیں ہے. تو لوگ ابھی بھی گلا کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر اگر تباہی کی بات کی جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور زمیندار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری جو مکی کی فصل تھی وہ بالکل اور جو چاول کی فصل تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے. تو آگے 15-20 دن بعد آلو کی فصل کاشت ہونی ہے تو اس کی ابھی پانی کھڑا ہے وہ بھی کاشت نہیں ہوگی اور ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا عارف بھائی اہم جو مسائل تھے ان کی طرف نشاندہی کی آپ نے. یہ جو پانی ہے اس کا بہاؤ ذرا بتائیے گا وہ اس وقت کیا ہے اور اب کیا وہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے یا اطلاعات کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بڑھے گا مزید کیونکہ 2,61,000 کیوسک میرے خیال میں ایک تاریخی سیلاب ہے ستلج کے اندر. جی سر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 2,61,000 اور 30 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے اور پانی میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو آج ہمارے ساتھ نا بورڈ میں اسسٹنٹ کمشنر موجود تھے تو ان سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن پانی میں اضافہ ہوگا کیونکہ کل سے پھر جو ہماچل پردیش ہے نا اوپر انڈیا کا علاقہ وہاں پہ جب بارش ہوگی تو جب وہاں سے بارشیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پانی میں مزید اضافہ ہوگا. چلیں پانی میں مزید. بہت شکریہ عارف گوندل صاحب. آپ اپنا خیال بھی رکھیے اور یوں ہی رپورٹ کرتے رہیے.